اور ذہن بن جائے, تھوڑا سا آپ اور سننے کے موڈ میں آ جائیں تو ہاں چلیے میں سیدھے سیدھے وہی نظم سنا دوں, پھر انشاءاللہ کچھ اور سناتا ہوں. آپ ایک نظم سناتا ہوں جو نظم ان دنوں بہت سنی گئی, سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ بچے بچے کی زبان پر یہ نظم رہی. ایک ایسی نظم اللہ نے مجھ سے کہلوائی جو پروٹیسٹ میں, آندولنوں میں سلوگن بنی, بینر کا حصہ بنی. ایک ایسی نظم جو بہت روتے ہوئے کہی میں نے. ایک ماں جس کا ایک جوان بیٹا دیش کی راجدھانی سے ایک پرومیننٹ یونیورسٹی, اس یونیورسٹی سے پچھلے تقریباً 7.5 مہینے سے غائب ہے, اور اس کو تلاشنے والا کوئی نہیں ہے. ماں آج بھی رو رو کر کے, چیخ چیخ کر کے حکومت سے, میڈیا سے, پرشاسن سے, سب سے یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو, مجھے میرا لال واپس کر دو, مجھے میرا نجیب واپس کر دو. میں نظم سناتا ہوں. جس دن کا یہ واقعہ ہے اس کے تیسرے دن جب مجھے پتا چلا کہ وہ ماں, نجیب کی ماں, جے این یو کے ایڈ بلاک پہ بیٹھ کر کے رو رہی ہے, تو میں بہت گمنام سا اس ماں سے ملنے گیا تھا. اور جب میں پہلی بار اس ماں سے ملا تھا تو یقین کریں لمحے بھر کے بعد مجھے لگا, اس کی دہاڑیں سن کر کے, اس کی چیخیں سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ نجیب کی امی کی جگہ اگر میری امی ہوتی تو, اگر نجیب کی جگہ عمران ہوتا تو, نجیب کی جگہ کوئی منوج ہوتا, کوئی انل ہوتا, کوئی راجیش ہوتا, کوئی ساحل ہوتا تو. لیکن ہمارے دیش کی اندھی میڈیا, ہمارے دیش کی حکومتیں, ہمارے دیش کے پرشاسن کو کچھ نہیں سنائی پڑ رہا. وہ ماں کبھی جنتر منتر پر, وہ ماں کبھی انڈیا گیٹ کے سامنے راج پتھ پر, وہ ماں کبھی ہوم منسٹر کی چوکھٹ پر, اور وہ ماں کبھی جے این یو کے ایڈ بلاک پر چیخ رہی ہے, رو رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو اس ماں کے آنسو نہیں دکھائی پڑتے. حالانکہ ماں کے آنسو کی کوئی ذات نہیں ہوتی, ماں کے آنسو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ماں کے آنسو تو صرف ماں کے آنسو ہوتے ہیں. لیکن نفرتیں کہاں آ گئی ہیں. میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں ساتھ. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. ہر مشاعرے میں پہلی بار میری خوش نصیبی تھی کہ جب یہ نظم میں نے پڑھی تھی جامعہ کے مشاعرے میں, اس وقت بھی معین بھائی اس مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے, اور آج اس مشاعرے میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں تب بھی معین بھائی نظامت کر رہے ہیں. اور معین بھائی ہر مشاعرے میں اس نظم کو اس دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہر مشاعروں کی طرح آج اس نظم کو مشاعرے میں پڑھنے کا یہ آخری دن ہو, کل نجیب واپس مل جائے اور کل سے میں اس نظم کو پڑھنا بند کر دوں. اس دعا کے ساتھ میں اس نظم کو پڑھتا ہوں صاحب. کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے, بہری ہے دلی. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے, بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے. یہاں کہہ رہی ہے, وہاں کہہ رہی ہے, تڑپ کر کے یہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا, نہیں پوچھتا ہے
کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کس سے شکایت کروں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مہوبہ کی ایک جن سبھا میں ہمارے دیش کے پردھان منتری مہودے چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ ہم دیش کی مسلم بہنوں کو 3 طلاق کے مدعے پہ ان کا حق دلا کے رہیں گے میرا من کرتا ہے کبھی کبھی کہ جاؤں 7RCR کے باہر ان کے آواز کے باہر جاؤں اور ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر کے چیخ چیخ کر کے کہوں کہ آدرنیہ نریندر دامودر مودی صاحب اگر آپ سچ میں مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجئے نجیب کی امی کو اپنی بہن واپس لا دیجئے اپنے بھانجے کو تب تو میں جانوں کہ آپ سچ میں حق دلانا چاہتے ہیں ورنہ یہ سیاسی لفاظیاں بند کریے صاحب آپ کو 3 طلاق کے مدعے پر برقعے کے اندر روتی ہوئی عورتیں تو نظر آتی ہیں لیکن آپ کے آواز سے 3 کلومیٹر دور دہاڑے مار کے روتی ایک ماں نظر نہیں آتی یہ سیاسی نوٹنکی بند کریے صاحب لفاظیاں کسی اور کو سنائیے گا میں آخری بند پڑھتا ہوں سیاست سے جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ ہے
لیکن اس دیش کی میڈیا سے میرا سب سے بڑا غصہ ہے. میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں پترکاریتا کرنے والے لوگوں کو سلام کرتا ہوں, جو اپنی اسکوٹر پر, اپنی موٹر سائیکل پر, اپنی سائیکل پر جان کا جوخم لے کر کے خبریں تلاش کر کے لاتے ہیں, اور آپ خبریں بھیجتے ہیں, آپ فوٹیج بھیجتے ہیں, تب اپنے نیوز روم میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چہرے چمکائے ہوئے ایسی روم والے جو اینکر ہیں, انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے. سلام ہے آپ کو چھوٹے شہر کے پترکاروں, کیونکہ آپ لوکتنتر کے چوتھے استمبھ کو پترکاریتا کے ذریعے اپنے خون اور پسینے سے سینچ رہے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, لیکن اگر ان کے بارے میں بات کرنے کا من آئے جو ایسی روم میں بیٹھ کر کے ناگ اور ناگن کی خبریں چلا کر کے پترکاریتا کر رہے ہیں, تو یقین مانے انہیں پترکار نہیں بلکہ دلال کہنے کا من کرتا ہے. یہ میرا غصہ ہے, کیونکہ انہیں ناگ اور ناگن کی خبریں دکھتی ہیں, انہیں ساس بہو کے قصوں میں خبر نظر آتی ہے, لیکن دہاڑ مار کے روتی ہوئی ایک ماں نظر نہیں آتی. تب میں مصرع پڑھتا ہوں, ان آنسوؤں کو غصے میں بدلنے کی ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں. جن ساتھیوں کو